بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھ لیں، شادی ایسی جگہ ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اچھا رشتہ 2 دن کے اندر اندر آ جائے گا۔ یہ آیت پڑھو اور معجزہ دیکھو، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بابرکت تسبیح شیئر کرنے جا رہا ہوں جو واقعی ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو رشتے میں مشکلات یا رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو صرف 3 دن لگاتار دل و جان سے پڑھیں تو انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ایسا رشتہ آپ کے گھر کی چوکھٹ پر آئے گا جو بہترین بھی ہوگا، جس میں ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی، بات بھی بنے گی اور ہر طرح کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ فوراً اثر کرتی ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے لیے بہترین رشتہ مقرر کیا ہے۔ اس عمل کے ذریعے نہ صرف آپ کو خوشخبری ہے بلکہ دل و دماغ میں سکون اور امید بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے ہر ناممکن کام کو ممکن بناتی ہے۔ آپ کے گھر میں خوشی اور برکت آتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف رشتے کے مسائل حل کرتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں سکون، خوشی اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے سب سے بہترین رشتہ مقرر کرے جس میں ہر چیز آپ کے حق میں ہو، تو اس تسبیح کو دل و جان سے پڑھیں، اسے جاری رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر رکاوٹ دور فرماتے ہیں اور ہر وہ کام جو ناممکن لگتا ہے اللہ کے فضل سے آسان اور ممکن بن جاتا ہے۔ یہ تسبیح واقعی ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو شادی، منگنی یا رشتے میں مشکلات سے پریشان ہے۔ اس کا اثر فوری، مؤثر اور غیر معمولی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہر رشتہ آپ کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ نے کس طرح آپ کے حق میں بہترین رشتہ بھیجا ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لگا دی ہے۔ یہ تسبیح واقعی ہر دلدار اور امیدوار کے لیے معجزے کا سبب ہے۔ محترم سامعین، نیک رشتہ اور ازواجی زندگی یہ صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے جس پر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے، نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا حیثیت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد اخلاق، دینداری اور کردار پر ہونی چاہیے۔ ایک اچھے رشتے کی خصوصیات یہ ہے: دینداری اور اللہ کا خوف، اچھے اخلاق، ذمہ داری کا احساس، خاندان کی عزت۔ آج کل ہم اکثر ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اصل کامیابی اچھے کردار میں ہے۔ رشتہ چنتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں؟ جب کبھی رشتہ تلاش کیا جائے تو چند بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ دینداری کو ترجیح دیں، اخلاق اور مزاج دیکھیں، خاندان کا پس منظر، تعلیم اور سوچ کا معیار۔ یہ چیزیں مستقبل کی خوشیوں کا، مشکلات کا تعین کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ شک سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مسائل کو بات چیت سے حل کریں۔ یاد رکھیں، محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رشتے میں مشکلات آتی ہے لیکن غصے میں فیصلے نہ کریں۔ بزرگوں سے مشورہ لیں، صبر اور دعا کو اپنائیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیک رشتہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی ازواجی زندگی کو محبت، احترام اور صبر سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے رشتے نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لے لیکن اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ محترم حاضرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رشتے کی جو صرف 2 انسانوں کو نہیں بلکہ 2 خاندانوں کو جوڑتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا مقدس رشتہ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نکاح وہ دروازہ ہے جہاں سے سکون زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ سوچئے، محبت بھی اللہ کی طرف سے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم کیوں اس رشتے کو مشکل بنا دیتے ہیں؟ آج کل جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سوال کیا ہوتے ہیں؟ کتنی تنخواہ ہے؟ گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ شکل کیسی ہے؟ لیکن کیا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟
یاد رکھیں خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، دولت کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اچھا کردار زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ رشتہ چنتے وقت کیا دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے دینداری، پھر اخلاق، پھر مزاج، کیونکہ خوبصورت چہرہ صرف چند سال خوش رکھتا ہے، لیکن خوبصورت اخلاق ساری زندگی سکون دیتا ہے۔ ازواجی زندگی اصل امتحان، نکاح کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے۔ وہاں انا نہیں چلتی، وہاں محبت چلتی ہے، میں نہیں وہاں ہم ہوتا ہے۔ بیوی اگر تھک جائے تو شوہر کا ایک نرم جملہ اس کی ساری تھکن ختم کر سکتا ہے، اور شوہر اگر پریشان ہو تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ غصہ، بدگمانی اور انا، یہ تین چیزیں رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو معاف کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، سننا سیکھیں۔ ہر بات جیتنا ضروری نہیں، رشتہ بچانا ضروری ہے۔ آج اگر آپ کے پاس ایک نیک رشتہ ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک رشتے عطا فرمائے، ہماری ازواجی زندگیوں میں محبت، صبر اور سکون پیدا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو پہلے غلام رہ چکا تھا، یعنی سالم مولا ابو حذیفہ۔ سوچئے معاشرہ کیا کہتا ہوگا، لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ نہ دولت، نہ حسب نسب، بلکہ دین اور کردار۔ یہی اسلام کا معیار رشتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما غصے میں برتن زور سے رکھ دیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نہ ڈانٹتے ہیں، نہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ مسکرا کر فرماتے ہیں تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی ہے۔ یہ ہے برداشت، یہ ہے محبت، یہ ہے رشتہ نبھانا۔ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہر گھر محبت پر قائم ہوتا ہے؟ لوگ رشتے، وفاداری، صبر اور ذمہ داری پر بھی نبھاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کبھی بڑی لڑائی نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے جواب دیا جب بھی غصہ آتا ہے ہم دونوں میں سے ایک خاموش ہو جاتا ہے اور کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے بحث جیتنی نہیں، رشتہ بچانا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے بہت امیر رشتہ آیا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، لیکن اخلاق کمزور تھا۔ خاندان نے دولت کو ترجیح دی۔ چند سال بعد وہی لڑکی کہہ رہی تھی کاش ہم نے دولت نہیں کردار دیکھا ہوتا۔ یہ واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ نیک رشتہ قسمت سے نہیں صحیح فیصلے سے بنتا ہے، اور کامیاب شادی محبت سے نہیں صبر، احترام اور سمجھداری سے چلتی ہے۔ رشتے نہ ہونے کی وجہ صرف قسمت بند ہونا نہیں ہوتی، اکثر اس کے پیچھے عملی، معاشرتی اور بعض اوقات نفسیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں مسئلے کا روحانی حل بھی دیتا ہے اور عملی بھی، دونوں کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی جوڑے بناتا ہے اور رزق دیتا ہے، اس لیے پابندی سے نماز پڑھیں، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں، دل سے دعا کریں، رسمی نہیں سچی دعا۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اور اس کے بعد انہیں گھر، روزگار اور نکاح سب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ مطالبات، بڑی بڑی توقعات، غیر ضروری رسمیں۔ محترم ناظرین، سادگی کو اپنائیں، دین اور اخلاق کو ترجیح دیں، غیر ضروری معیارات کم کریں، صرف دعا کافی نہیں، کوشش بھی ضروری ہے۔ گھر والوں کو چاہیے رشتوں کے لیے سنجیدگی سے کوشش کریں، سوشل دائرہ بڑھائیں، رشتہ دار جان پہچان مناسب جگہوں پر رشتہ تلاش کریں۔ لڑکی کے لیے اچھا اخلاق اور مثبت رویہ، تعلیم اور مہارت، یہ بھی کشش پیدا کرتی ہے۔ خود اعتمادی، بعض لوگ فوراً کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، یہ بندش ہے۔ ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر مسئلہ معاشرتی یا انتخاب کا ہوتا ہے، لیکن اگر شک ہو تو قرآن کی تلاوت، خصوصاً سورہ بقرہ، آیت الکرسی، 4 کل، یہ سب سنت سے ثابت حفاظت کے طریقے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، باقاعدگی سے صدقہ دیں، نیت رکھیں یا اللہ میرے لیے آسانی فرما، ساتھ صبر رکھیں، لیکن بے عملی نہیں، یہ نہ سوچیں کہ بس انتظار کریں گے تو سب خود بخود ہو جائے گا۔
صبر کا مطلب ہے کوشش جاری رکھنا، مایوس نہ ہونا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کبھی کبھی رشتے اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ معیار غیر حقیقت پسندیدہ ہوتے ہیں، پرفیکٹ کی تلاش ہوتی ہے، اچھے رشتے رد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اچھا رشتہ تلاش کریں، کامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نیک سمجھدار اور محبت کرنے والا شریک حیات عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، ازواجی رشتہ صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو دلوں، دو سوچوں اور دو خاندان کا حسین تعلق ہے۔ لڑکی کے لیے ایک اچھا ہمسفر وہ نہیں جو صرف دولت یا شکل میں بہتر ہو، بلکہ وہ ہے جو اس کی عزت کرے، اس کی بات سمجھے اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دے۔ شادی کا اصل حسن محبت، اعتماد اور احترام میں ہے۔ ایک ایسا شریک حیات جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے، نہ کہ آپ کے خوابوں کو۔ یاد رکھیں، درست انسان کا انتظار کرنا غلط انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے کہیں بہتر ہے۔ اپنی قدر پہچانیں کیونکہ آپ ایک خوبصورت اور باوقار زندگی کی حقدار ہیں۔ تو ناظرین، تسبیح بتانے سے پہلے میں دل سے اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، جن کے نصیب میں ابھی تک بہترین ہم سفر نہیں آیا۔ تو آپ سب لوگ دل سے آمین ضرور کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اور اس کی شادی آسان اور خوشیوں سے بھرپور کرے۔ یا اللہ، جو بھی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، جن کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور رشتے نہیں آ رہے، ان کی بند تقدیر کھول دے۔ یا اللہ، ایسے مواقع اور ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جلد ان کی تقدیریں کھل جائیں اور ان کے لیے بہترین نیک ہم سفر مقرر ہو۔ یا اللہ، جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ اس کا نصیب حسین اور مکمل ہو، اس کی شادی اور اس کی پسندیدہ شریک حیات کے ساتھ ہو، اس کے دل کی خواہش پوری فرما۔ یا اللہ، ان کی زندگی میں خوشی، سکون اور برکت نازل فرما، ان کے گھر میں ہر طرح کی خوشیاں اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو۔ یا اللہ، جو بیٹیاں اپنے والدین کے گھر میں خوشیوں سے پڑھنا چاہتی ہیں، جن کے نصیب مکمل نہیں ہوئے، ان کے لیے بہترین حالات پیدا فرما، ان کے نصیب کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی میں روشنی، امید اور خوشیوں کا اضافہ فرما اور ہر مشکل کو آسان بنا دے تاکہ ان کی شادی میں رکاوٹیں دور ہوں۔ یا اللہ، ہر بیٹی کے لیے ایسی برکتیں عطا فرما کہ وہ نہ صرف اپنے والدین کے لیے باعث خوشی بنے بلکہ اپنی زندگی میں بھی سکون، محبت اور کامیابی حاصل کریں۔ یا اللہ، ہر وہ بیٹی جو اپنے نصیب کے لیے پریشان ہے، اسے جلد اپنے ہم سفر کا ساتھ جو ہے نصیب کر، اسے خوشی، سکون اور اللہ کی رحمت سے مالا مال فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقرر کرے، رکاوٹیں دور ہو جائیں اور نصیب کھل جائے، تو آپ نے آیت الکرسی کو 3 دن تک پڑھنا۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر دن آپ کو آیت الکرسی 170 بار پڑھنی ہے، جتنی اس کی تعداد ہے، یعنی 3 دنوں کے دوران دل و جان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، مطلب کہ پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس بابرکت آیت کا ورد کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو تمام آیات کے سردار ہے۔ تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی بند تقدیر کھول دیں گے، رشتوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور بہترین ہم سفر آپ کی زندگی میں آئے گا۔ آیت الکرسی نہ صرف شادی اور رشتوں کے لیے مفید ہے بلکہ زندگی کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے، دل کی پریشانیوں کو ختم کرنے، رزق میں برکت، عزت اور خوشی کے حصول کے لیے بھی نہایت ہی مؤثر ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے، اس کے علم میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں پا سکتے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و برتر اور عظیم ہے۔ ناظرین، قرآن کی سب سے عظیم آیات میں سے ایک ہے، یہ تمام آیات کی سردار آیت ہے، اور جس بندے کی زندگی میں یہ شامل ہو جائے وہ دیکھے گا کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں اور زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے روحانی طاقت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت آپ کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔
اور زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، ناگوار حالات اور بدقسمتی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دل سے اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف رشتہ مقرر فرمائیں گے بلکہ ہر چیز آپ کے حق میں آسان اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ آیت ایسا عمل ہے جو راتوں رات اثر کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں یا ناممکن حالات دیکھ رہا ہے، اسے یہ آیت اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت سے ہر کام آسان اور نصیب ہو جائے، عزت، خوشی اور سکون اس کی مقدر میں شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی 3 دن کے اندر آپ کے گھر میں بھی خوشخبری آئے، آپ کی شادی کی تاریخ فکس ہو جائے اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، تو آپ نے یہ بابرکت عمل اور یہ تسبیح لازمی 3 دن تک دل و جان اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشخبری بھیجیں گے اور آپ کے نصیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ نکاح کا بندھن کوئی انسانی ایجاد نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب دنیا میں انسان آیا تو اللہ نے اس کے لیے تنہائی نہیں رکھی بلکہ اس کے لیے جوڑا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فطرت بھی ہے اور عبادت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، محبت اور رحمت۔ محبت اس وقت ہوتی ہے جب حالات اچھے ہوں، لیکن رحمت اس وقت ہوتی ہے جب حالات مشکل ہوں۔ یعنی نکاح صرف خوشیوں کا نام نہیں، یہ مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے ہمیں نکاح کا عملی نمونہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نکاح کیا بلکہ اپنی امت کو آسان نکاح کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہ دکھاوا تھا، نہ فضول خرچی۔ یہی سادگی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے نکاح کو صرف جذبات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں حقوق اور ذمہ داریاں بھی مقرر کیں۔ شوہر کی ذمہ داری بیوی کا خرچ اٹھانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کی ذمہ داری شوہر کا احترام، گھر کی حفاظت۔ جب دونوں اپنے حقوق ادا کرتے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، مہنگے شادی ہال، لمبی رسومات، غیر ضروری تقاضے۔ یاد رکھیں، جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی معاشرہ گناہ کی طرف جائے گا۔ اسلام آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ جب نکاح میں تاخیر ہوتی ہے تو کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، بے چینی، ذہنی دباؤ، غلط راستوں کا انتخاب۔ اس لیے اسلام جلد نکاح کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نکاح آسان ہو، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی رضا حاصل کریں، سادگی کو اپنائیں، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نکاح کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہاں صبر چاہیے، برداشت چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کامل انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن کامل رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں معاف کرنا سیکھ لیا جائے۔ میرے عزیزوں، نکاح کو آسان بنائیں، اسے عبادت سمجھیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، یہ رشتہ اگر اللہ کے نام پر جڑا ہو تو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک شریک حیات عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت اور رحمت کا گہوارہ بنائے اور ہمیں سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں ان بیٹیوں کی، ان بہنوں کی جو خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کچھ کہتی نہیں مگر دل میں ایک دعا ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ شاید میرا گھر بھی بس جائے۔ وہ بیٹیاں جب دوسروں کو رخصتی دیکھتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں مگر دل میں ایک چبھن ہوتی ہے۔ وہ بہنیں جب تنہائی میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کہتی ہیں، یا اللہ میری بھی سن لے۔ یہ وہ آنسو ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے مگر اللہ انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کو بھولتا نہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ وقت پر ہوتا ہے۔ تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ بہترین وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، صبر آسان نہیں ہوتا لیکن صبر کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بیٹیاں صبر کے ساتھ اپنی عزت اور حیا کو بچا کے رکھتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں راستے آسان لگتے ہیں وہاں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت سب سے بڑی دولت ہے۔ میری بہنوں، دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔
رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور میرے بھائیو، اپنی بیٹیوں کے لیے نکاح کو آسان بناؤ، رسم و رواج کو کم کرو اور دین کو ترجیح دو۔ یاد رکھو، بیٹی اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہر بیٹی کی قسمت میں خوشی لکھی گئی ہے، ہر آنکھ کے آنسوں کا حساب ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تمہاری دعا قبول ہوگی اور تم بھی خوشی سے کہو گی یہ اللہ کا بہترین فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں اور بہنوں کو نیک اور صالح شریک حیات عطا فرمائے، ان کے دلوں کو سکون دے اور ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی بند تقدیر کھول دے، رکاوٹیں دور کرے اور بہترین ہم سفر اس کے نصیب میں لکھ دے۔ یا اللہ تمام بچوں اور بچیوں کو نیک، صالح اور محبت کرنے والے رشتے عطا فرما اور ان کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ تمام بچیوں کے رشتوں کے معاملات آسان فرما، ان کے لیے بہترین شریک حیات نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں خیر و برکت عطا فرما اور ہر مشکل آسان فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ برکت سب تک پہنچے اور ہر بیٹی اور ہر جوان کو اپنی زندگی میں خوشیوں اور آسانیوں کا حصہ ملے، آمین۔